السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آڈیو لیکس در آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اس کے اخلاقی بحران کی عکاسی تو یہ کر رہا ہے، لیکن اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ قانونی گراؤنڈز پہ یہ کس کے لیے سہولت بن سکتے ہیں اور کس کے لیے چیلنج؟ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جانب وزیراعظم پاکستان آج جہلم میں خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے جو عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی اس میں جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اس پر تنقید کی۔ یہ کہا کہ چیف جسٹس کو اس کانفرنس میں بلایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جو ایک مفرور ہے۔ ان حالات پہ بھی بات کریں گے۔ کورونا کے دوران کی گئی جو خریداری ہے، مبینہ طور پہ جو گھپلا رپورٹ ہو رہا ہے، اس کی مالیت کوئی 40 ارب کے قریب بتائی جا رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو خبر اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی، اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ڈپازٹ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک یہ بھی کہتا ہے کہ سعودی ڈپازٹ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے۔ اور ارشاد صاحب جو امپورٹنٹ بات کی، اور یہ سوال بھی ہے جو پاکستان کے عوام بھی جاننا چاہ رہے ہیں، ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈپازٹ معاہدہ مضبوط اور خصوصی تعلقات کا عکاس ہے۔ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے ماضی میں جو معاہدے ہوتے تھے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے تھے، اب تعلقات کیسے ہیں، اور یہ معاہدہ اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ کس بات کی عکاسی کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے دو ملک چین اور سعودی عرب وہ ملک ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھی سعودی عرب ہو یا چین ہو ان کے مشکل وقت میں پاکستان نے ساتھ دیا۔ چین پر جب اقتصادی پابندیاں تھیں، سفارتی پابندیاں تھیں، امریکہ یورپ اس کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، پاکستان نے چین کو تسلیم کیا اور پاکستان ایک کھلی کھڑکی تھی چین کے لیے۔ سعودی عرب پر جب بھی مشکل پیش آئی سعودی عرب کو، پاکستان ساتھ کھڑا رہا اور پرواہ نہیں کی کسی طرح کی صورتحال کی، یہ تک کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کی ضمانت پاکستان فراہم کرے گا۔ یہ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہمیشہ رہی ہے۔ اب یہ جو مالی معاملات ہیں، سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ہم نے 1998 میں 98 میں ایٹمی دھماکے کیے اور امریکہ نے اور باقی ملکوں نے ہم پر پابندیاں لگائیں، تو سعودی عرب اور ملیشیا دو ملک تھے جو آگے بڑھے۔ ملیشیا نے مؤخر ادائیگی پر خوردنی تیل ہمیں دینا پسند کیا اور آفر کیا، اور سعودی عرب نے 2 سال کی مؤخر ادائیگی پر جو پیٹرولیم مصنوعات کا وعدہ کیا اور وہ وعدہ نبھایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مؤخر ادائیگی کی اصطلاح جو استعمال ہوئی تھی وہ صرف جو سعودی عرب کے دوست ممالک تھے جو ہمارے خلاف اس وقت کھڑے تھے اور ہم پر دباؤ ڈال رہے تھے اقتصادی پابندیاں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مؤخر ادائیگی کی اصطلاح استعمال، وہ بیسیکلی ہمیں پیٹرول مفت ملا تھا، کوئی اس کی ادائیگی ہم نے کی نہیں تھی۔ پھر جب میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی پرویز مشرف سے اور وہ سعودی عرب چلے گئے تو وہ مدت مزید 2 سال بڑھا دی گئی جی، اور وہ ہمیں تیل مفت ملتا رہا۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے، اقتدار میں آئے، اور پھر ہماری معاشی مشکلات سامنے آئیں تو ہم IMF میں نہیں جانا چاہتے تھے، سعودی عرب کا دورہ کیا تو اس وقت بھی ہمیں پارکنگ کے لیے $3 ارب دیے گئے اور تیل مؤخر ادائیگی پر ہمیں دیا گیا۔ لیکن یہ ہوا کہ 2019 میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ جب عمران خان صاحب نیو یارک جا رہے تھے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے، تو شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا خصوصی جہاز عمران خان کو آفر کیا کہ آپ اس جہاز پر تشریف لے جائیں، کیونکہ پہلے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے سعودی عرب نیو یارک جانا تھا۔ لیکن یہ بھی افسوسناک واقعہ ہوا کہ واپسی پہ جو عمران خان صاحب ہیں اس جہاز پر نہیں آئے۔ وہ جہاز
فنی وجوہات کی بنیاد پر عمران خان صاحب سے واپس لے لیا گیا، اور وہ پھر وہ کمرشل فلائٹ سے سعودی عرب ہے، سعودی عرب سے پھر پاکستان تشریف لائے وہ اور اس کے بعد وہ رقم ہم سے مانگ لی گئی، $1 ارب ایک دفعہ ادا کیا، پھر $1 ارب بعد میں ہم نے ادا کیا، تو وہ رقم واپس لے لی گئی تھی۔ ارشاد صاحب آپ بات کنٹینیو کریں، یہ صرف ایک سوال ہے 2019 کے آپ وزیر اعظم کے امریکہ کے دورے کی بات کر رہے ہیں، اور جہاز کی واپسی جو ہے وہ تکنیکی خرابی ہو گئی، فنی خرابی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اور دوسری ایئر لائن سے واپس آئے۔ یہاں تک جو آپ نے سارا سلسلہ بتایا، یہ تو ایک برادر ملک والے جو تعلقات ہیں وہ نظر آتے تھے۔ اب یہ معاہدہ یہ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جس طرح ایک برادر اسلامی ملک دوسرے ملک کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں، لیپا پوتی ہم جو بھی کریں، وہ جو واپسی تھی عمران خان صاحب کی، وہ کوئی دوستانہ فعل نہیں تھا۔ جہاز کی خرابی جو تھی وہ کسی دوستانہ فعل کی عکاسی نہیں کرتی تھی، دوستی کا شاہکار نہیں تھی، یہ حقیقت ہے۔ شہزادے کا جہاز شہزادے کا جہاز جو ہے وہ فنی خرابی کا شکار ہو گیا، اور وہ دلچسپ سٹوری بنائی گئی کہ وہ کینیڈا جا رہے تھے، پتہ نہیں 45 منٹ سفر کر چکے تھے یا 1 گھنٹہ سفر کر چکے تھے، پھر جہاز کی فنی خرابی ہوئی تو واپس لایا گیا نیو یارک میں، حالانکہ وہ کہیں بھی کسی اور ایئرپورٹ پہ کینیڈا میں بھی اتر سکتے تھے، لیکن وہ واپس آئے اور وہاں سے پھر دوسری فلائٹ لی گئی۔ خیر، یہ الگ کہانی۔ اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو بھی ہوا تھا، ہمارے سامنے کوئی معاہدے کی دستاویز سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ ہوا تھا کہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح سے ڈھول نہیں بجا تھا اس کا۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا ہے، تیل کی مؤخر ادائیگی کا بھی تحریری معاہدہ ہوا ہے، اور یہ پارکنگ کے لیے جو $3 ارب ملیں گے وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف پارک رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بینکوں میں نہیں ہوتے، یا ہمارے وہ سارا کا سارا وہاں ہوتا ہے، نیو یارک جو فیڈرل بینک ہے امریکہ کا، اس میں ہوتے ہیں ڈالر وغیرہ، سارا کوئی حساب کتاب۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک تو معاہدہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ ہم سود ادا کریں گے، ان $3 ارب پر بھی اور اس تیل پر بھی جو ہمیں مؤخر ادائیگی پر۔ یہ پیسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، صرف ہمارے ریزرو میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بھی چارجز دیں گے، یہ شو کریں گے کہ جناب ہمارے ریزرو جو ہیں اب اتنے ہیں، اس میں $3 ارب کا اضافہ ہو گیا، ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم دکھا سکتے ہیں کہ جی ہمارے ریزرو اتنے ہیں، اور اس کی ہمیں باقاعدہ ایک شرح سود جو ہے وہ طے شدہ ہے، وہ ہم ادا کریں گے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے، پاکستانی عوام کے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہو جس میں ہمیں شرح سود بھی ادا کرنی پڑی ہو، اور سود کی ادائیگی پر ہی ہوا۔ اب یہ ہمارے تعلقات کی نوعیت بدل گئی ہے، یا ہمارے جو دوستانہ تعلقات میں کاروباری عنصر غالب آ گیا ہے، سعودی عرب ایک کاروباری ملک بن گیا ہے، یا ہماری جو ساکھ ہے اور ہماری جو ایک مالی حوالے سے اعتماد ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ بہرحال یہ معاہدہ تحریری بھی ہوا ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یا یہ جو ہم پر احسان کیا گیا ہے، یہ مفت کا احسان نہیں ہے، یہ سود کی ادائیگی ہم احسان کے بدلے میں باقاعدہ، ویسے تو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو اب یہ احسان جو ہے کہ اس کا بدلے میں ہم 3-3.5% سود بھی ادا کریں گے۔ نہیں، یہ تو کوئی شادیانے بجانے والی خبر تو پھر نہ ہوئی نا ارشاد صاحب، جو سوال تھا۔ شادیانے بجانے والی یہ خبر اس لیے ہے کہ ہم $1 ارب وہاں سے لینے کے لیے، IMF سے لینے کے لیے، جب ان کی 4 شرائط مان رہے ہیں، جس میں ہم $350 ارب کے ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ بھی واپس لیں گے، ہم بجلی کی، پیٹرول کی، گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے، اور جو ہم لیوی بھی لیں گے، بڑے معاملات ہیں وہ بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں، جو ہمیں 4 شرائط میں سے ایک تھی، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کرونا پر خرچ کیا، پاکستان میں رقم خرچ کی، اس کا حساب ہم سے مانگا گیا۔
ایک سوال ہے ارشاد صاحب، آپ نے بتایا کہ ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہوتے تھے وہ تحریری سے زیادہ باہمی اعتماد پر مبنی ہوتے تھے، وربل ان کی ویلیو تھی، کمٹمنٹ تھی. اب سعودی عرب نے ہم سے تحریری معاہدہ کیا، باضابطہ باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا. جی ظاہر ہے اس میں کوئی شرائط بھی ہوں گی نا، آئی ایم ایف کی شرائط تو ہمیں پتہ ہیں. اب اس معاہدے کی کیا شرائط ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، اگر کوئی سٹیپ بیک کرتا ہے تو کس کو کیا پینلٹی پڑے گی، یہ دیکھیں اس سے کچھ یہ معلوم ہو معاہدہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں آیا، اس لیے جو اس کے بارے میں کیا سارائیاں ہو رہی ہیں ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. عجیب و غریب قسم کی کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ جی اگر ہم اس کا سود نہیں ادا کر پائے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا تب ہم ڈیفالٹ قرار پائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم اس پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے سامنے معاہدہ نہیں ہے. معاہدہ جب کھلے گا، معاہدہ جب عوام کے سامنے لایا جائے گا یا پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے گا تو وہ چیزیں بھی تشتزبام ہوں گی. لیکن عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ حساب دوستاں در دل کہ وہ دوستوں کے درمیان جو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ چھپا لی جاتی ہیں. لیکن اب آئی ایم ایف بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب اب کوئی بات لک چھپ کے نہیں ہوگی، چھپ چھپا کر نہیں ہوگی، آپ کو سامنے لانا پڑے گی. اور وہ تو خیر ہم پر دباؤ یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ہم نہ صرف سی پیک کو منجمد کریں یا اس کو سلو کریں، بلکہ یہ بھی ایک ہم پر دباؤ ہے جو ابھی تک تو شاید ہم نے نہیں مانا کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان معاہدے ہیں جی اور جو ہمارا لینڈ دین ہے وہ بھی آئی ایم ایف کو بتایا جائے اس کے بارے میں کہ کیا شرائط ہیں. یہ پرانی ڈیمانڈ بھی تھی آئی ایم ایف کی، یہ کوئی نئی تو ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو پرانی ڈیمانڈ تھی. وہ 2 سال سے لیکن وہ چلی آ رہی ہے. جی یہ جو ہمیں $1 ارب کے لیے انہوں نے ناک رگڑوائے ہیں اور ہمارے بہت ساری شرائط منوا لی گئی ہیں. ہمارے وزیر خزانہ شوکتین صاحب تو یہ خم ٹھوک کر کہتے تھے کہ جی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن وہ انہوں نے مان لی، بلکہ مور اوور یہ کہ وہ یہ بھی مان لیا کہ ہر مہینے پٹرول کی قیمت میں $4 لیوی کے مد میں اضافہ ہم کرتے چلے جائیں گے. پٹرول کی قیمتیں کم بھی ہو جائیں اگر تو یہ اضافہ $4 تو ہمیں سہنا پڑے گا. شرائط پہ آتے ہیں. آپ نے چین کا ذکر کیا. ماضی میں امریکہ یہ کہتا رہا پاکستان کو کہ آپ چین سے جو قرض لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ سود پہ ہے، اس کے بدلے آپ ہم سے گرانٹس کیوں نہیں لیتے؟ زیادہ گرانٹس جو ہیں وہ ناقابل واپسی ہوتی ہیں. اب جب یہ آئی ایم ایف کی جانب سے شرط سامنے آئی، جو 5 شرائط ہیں ان کی مین شرائط، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کورونا فنڈ جو تھا، جو اخراجات تھے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور اب جو آڈیٹر کی رپورٹ ہے وہ خاصی آنکھیں کھول رہی ہے. اس میں غلطیاں تو کمزوریاں تو نظر آ رہی ہیں. لیکن $1 ارب کے لیے ارشاد صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے ناک رگڑوائی ہے امریکہ نے، تو وہ گرانٹس کیسے دے گا؟ یہ تو کوئی چال ہی ہو سکتی ہے نا. نہیں، اصل میں پرابلم یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا گھر سدھارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جی یعنی عجیب و غریب ایک چھلنی سی ہے کہ جتنا پیسہ بھی آ جائے، آئی ایم ایف سے آ جائے، ورلڈ بینک سے آ جائے، وہ یہاں آ کے بالکل غتربود ہو جاتا ہے اور کچھ لگتا ہے اور کچھ لگاتا ہے. وہ جو مشہور ہے نا جی، وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. وہ یہ ہمارے ہاں یہ لگانا بعد میں ہوتا ہے، کھانا پہلے ہوتا ہے. ایک تو یہ پرابلم. جی امریکہ گرانٹ دیتا ہے، امریکہ قرضے دیتا ہے بالکل سستی شرائط پر، لیکن اس کے ساتھ سیاسی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں. چین کا معاملہ یہ ہے کہ چین ہمارے ساتھ سیاسی شرائط نہیں رکھتا. ہمارے سامنے چین کی طرف سے کوئی ایجنڈا ہم پر مسلط نہیں کیا جاتا. آج کی تاریخ تک کوئی ایسا معاہدہ ہمارا نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے، کوئی ایسا لینڈ دین نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی شرط ہو. جی وہ منافع کی بات کرتے ہیں، اپنے وہ جو رقم لگاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں کاروباری لوگ ہیں، وہ کاروبار منافع کیپٹلزم پہ بلیو کرتے ہیں. اب وہ پہلے وہ اشتراکیت اور کمیونزم جو تھی وہ تو وہ جو دریا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، زرد دریا، وہ تو اس میں ڈوب چکی ہے نا، ختم ہو چکی ہے. تو وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن
سوال یہ ہے کہ جب ہم وہ شرائط جو امریکہ کی طرف سے آتے ہیں ہمارے سیاسی نظام میں وہ مداخلت کرتے ہیں، ہمارے اخلاقی نظام میں وہ مداخلت کرتے ہیں، ہمیں کیا پہننا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیسا برتاؤ اپنے شہریوں سے کرنا چاہیے، یہ تک شرائط وہ عائد کرتے ہیں، ہماری سیاسی تنظیموں کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ چین کی طرف سے تو نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں چین سوٹ کرتا ہے۔ اور چین جو ہے یہ بھی کبھی نہیں ہوا، بعض اوقات ہماری طرف سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن چین نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں اچانک کسی آزمائش کے موقع پر تنہا چھوڑ دیا ہو یا ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ارشاد صاحب ڈیفائن ہے نا چیزیں، چین کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے، امریکہ کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن ہے اور جو عرصے سے چل رہا ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تعلقات، پاکستان کے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، وہ کس پہلو پہ ان کی عکاسی کرتا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے آڈیو لیکس در آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ ماجرا کیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ NA 133 کا ضمنی الیکشن ہے، نون لیگ کی یہ نشست تھی، پرویز ملک صاحب خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کے بعد یہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی الیکشن اناؤنس کیا گیا۔ ویڈیوز سامنے آئی جس میں مبینہ طور پہ ایک نون لیگ کا کیمپ ہے جس میں ووٹوں کی خریداری کی جا رہی ہے، وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان سے حلف بھی لیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، مشینری کو کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ ایک اور بھی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی جو پیپلز پارٹی سے منسوب کی جا رہی تھی۔ ارشاد صاحب، یہ ویڈیو رسپیکٹر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا یہ سیاسی کلچر رہا ہے بھی، اور اخلاقی پستی کی بھی ایک علامت تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو ایک تو ہمدردی کا ووٹ بھی یہاں حاصل ہوگا، پھر مین جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ بھی آؤٹ ہو گئے، اس کے باوجود یہ نوبت کیوں آن پڑی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے؟ حکومت کی کارکردگی بھی ایسی ہے، اگر یہ ویڈیوز واقعی جینون ہے اور نون لیگ پیسے دے رہی ہے کہ آپ ووٹ خریدیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اب الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ یہ ویڈیو درست ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ درست ہے، ہم یہ اس مفروضے پہ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو درست ہوگی، ماضی کا تجربہ یہی ہے کہ اس طرح کے کام یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور ہمارے امیدوار کرتے ہیں۔ وجہ یہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں جب مولانا جان محمد عباسی کو اغوا کرایا تھا تو کیا ان کا خیال یہ تھا کہ میں ہار جاؤں گا؟ ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے، سیاستدان اور یہ منتخب عوامی نمائندہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر ایک شرح جو ہے جیتنے کی وہ کم پڑ جائے، ان کے خیال میں 20,000 سے جیتنا چاہیے اور 5,000 جیتے تو یہ اس کو بھی ہار سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور چونکہ یہ آئے اسی راستے سے ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے، دھونس دھاندلی کر کے اور سارے طریقے جو ہوتے ہیں ناجائز وہ استعمال کر کے، تو اس لیے خوف جو اندر کا ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں ان سے کرواتا ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو درست ہے اور اس طرح کے واقعات، اچھا لوگ ہمیں بتا رہے ہیں یہی یہ کام ہو رہا ہے، پہلے کی طرح ہو رہا ہے، تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک آپ اخلاقیات کو سیاست میں واپس نہیں لائیں گے، وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ دین کو نکال دیں کہ سیاست سے، ہمارے ہاں بڑی آسانی سے کہہ دیں مذہب کا جی سیاست سے کیا کام ہے، مذہب کا جب سیاست سے کام نہیں ہوگا تو پھر یہی کام ہوگا جو آپ کے سامنے ہوگا، ہر غیر اخلاقی حربہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ ارشاد صاحب، لیکن اب یہ ایک الیکشن کمیشن کے سامنے ایک کیس سامنے آ گیا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلانا چاہیے، اور اگر درست ثابت ہوتے ہیں دونوں، جو پیپلز پارٹی والی بھی اور یہ بھی، تو پھر اسی طرح کا ایکشن ہونا چاہیے جس طرح ڈسکا میں ہوا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح ہی پھر سیاست چھلنی سے گزرے گی اور اس طرح یہ اخلاقی حربے غیر اخلاقی حربے۔ ارشاد صاحب، بڑا ایک الارمنگ ہے اور تشویشناک یہ بات ہے، ہم ای وی ایم کی بات تو کر رہے ہیں، ای وی ایم نے جو کرنا ہے وہ بوتھ کے اندر کرنا ہے، پولنگ اسٹیشن کے اندر کرنا ہے، اس کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی جو جماعت آئی تھی، یہ تبدیلی کے نام پہ آئی تھی، ای وی ایم کی ان کی کوشش تو ہے،
لیکن یہ پولیٹیکل کلچر تو سب جماعتوں میں ہم آہنگ ہے، اس کے خاتمے کے لیے کیا ہوگا پھر؟ اس کے خاتمے کے لیے جس طرح یہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، نئے سرے سے ایک نیا معاہدہ، عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے. اصل میں تو عمرانی معاہدہ یہ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان 2-3 چیزوں پر اتفاق رائے ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ غیر اخلاقی حربے اختیار نہیں کیے جائیں گے، سیاست کسی اصول کے تحت، اخلاقیات کے تحت ہوگی. نمبر 2 سیاسی جماعتوں میں جمہوری کلچر لایا جائے گا، سیاسی جماعتوں کے اندر یہ خاندانی اور موروثی جو قبضہ گیری ہے یہ نہیں ہوگی. نمبر 3 سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت کریں گی، جس کو 5 سال کا مینڈیٹ ملتا ہے وہ 5 سال پورے کرے. یہ ہے معاہدہ عمرانی جو کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ارشاد صاحب، 2-3 باتیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر کہاں رہے گا بھٹو خاندان، کہاں رہے گا شریف خاندان، کہاں رہیں گے مولانا فضل الرحمان، اگر یہ سب کچھ ہو جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمرانی معاہدے کی بات کی جاتی ہے، ٹروتھ کمیشن کی بات کی جاتی ہے. نیلسن منڈیلا تو 26 سال اسی کوٹری میں رہا، اس نے جیل کاٹی، اپنے ہی ملک میں رہا. جب قائد ہی ایک جماعت کا چلا جائے ملک سے باہر اور دوسرا وہ ماضی میں کہیں اور تھا، اب وہ انقلابی ہو گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ عمرانی معاہدے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے جو سیاسی اکابرین ہیں ان سب کو، اور پھر اس کے بعد وہ ارتقاء کی بات کریں اور انقلاب کی بات کریں؟ ویسے بات یہ ہے کہ یہ معافی مانگ بھی لیں تو اعتبار کون کرے گا، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ایک کام پہ معافی مانگی گئی، اگلی دفعہ وہی کام کر دیا گیا. جی بنیادی طور پر معاہدہ عمرانی اسی اصول کے تحت ہونا چاہیے کہ جو کام کسی نے ماضی میں غلط کیا ہے آئندہ وہ نہیں کرے گا. جی اور پھر وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں ایک خاندان کسی پارٹی پر مسلط ہے، لیکن پوری پارٹی جو ہے، جو الیکٹیبلز ہیں، عہدیدار ہیں، جو کارکن ہیں، وہ سارے کے سارے بھی تو انسان ہیں نا. یہ بڑی ڈیٹیل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز صاحب نے. تھینک یو ویری مچ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. شبلی صاحب سمپل سا سوال ہے، یہ NA 133 کی جو ویڈیوز آئی ہیں، آپ کی EVM تو پولنگ اسٹیشن کے اندر کارگر ہو سکتی ہے، وہاں کا وہ کلچر بدل سکتی ہے. یہ جو سیاسی روایات ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں، ووٹ خرید رہے ہیں، اس کے تدارک کے لیے آپ کی جماعت نے اب تک کیا کیا ہے؟ کے طور پہ جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس ملک میں جو موریلٹی ہے، جو ایتھکس ہیں، وہ اس کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے اور اس کی ذمہ دار وہی پارٹیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کیا جس میں کہ پیسے کو اہمیت دی گئی، کینڈیڈیٹ کو اہمیت نہیں دی گئی. وہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کے پاس پیسے ہوں. یہ پیسے ایک غریب آدمی نہیں لگا سکتا ہے، ایک جنون حلال کی کمائی کرنے والا کینڈیڈیٹ نہیں استعمال کر سکتا. وہ یہ پیسے نہیں اس طرح سے وہ کر سکتا. اب یہ جو ان 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے پہ وہ الزامات کر رہی ہیں، دونوں ریسپانسیبل ہیں. انہوں نے اس ملک کے کلچر کو خراب کیا. اس ملک کی جتنی بھی جو اقدار تھیں اس کو بالکل پیسوں کے بھیٹ، یہ پیسے کا کلچر یہ کون لائے؟ یہی لوگ لائے. سیاست میں پیسہ کون لائے؟ یہی لوگ لائے. PTI تو نہیں لائی ہے. ہم تو 3 سال ہوئے آئے ہیں. تو ان پارٹیوں نے بنیادی طور پہ یہی تو ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیوں اپوز کر رہے ہیں یہ پورے پروسیس کو، وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پرانا نظام تھا، جو سٹیٹس کو ہے، جس میں کہ ان کی طور طریقے سے انہوں نے الیکشنز کو ایک وہ کیا ہوا تھا، ہائی جیک کیا ہوا تھا اس پورے پروسیس کو، جس میں کہ جنرل لوگ جیت ہی نہیں سکتے تھے. اب اگر میں کھڑا ہوں اور میرے مخالف ارب روپے لگائے، کروڑ روپے لگائے، 10 کروڑ لگائے، تو میں کیسے جیت سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں. تو یہ دونوں پارٹیز ذمہ دار ہیں اس گھناؤنے کاروبار کی، جس میں کہ آج یہ ایک دوسرے کو یہ الزامات دے رہی ہیں. میرا تو خیال ہے ان کے جو بھی پکڑے جائیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے، اور ان کی پارٹیز کی ان کے وہ کینسل کرنے چاہیے، ان کے ٹکٹ کینسل کرنے چاہیے. شبلی صاحب یہ بالکل آپ جائز بات کر رہے ہیں. عمران خان یہ کہتے بھی ہیں یہ جو آپ انتخابی اصلاحات کا بل مؤخر کیا ہوا ہے، کیا اس میں کوئی ایسی پروویژن آپ نے رکھی ہے کہ ایک غریب سیاسی کارکن پہلے تو اس جماعت کا ٹکٹ حاصل کر سکے، پھر الیکشن لڑ بھی سکے اور جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ ایسی بھی کوئی قانون سازی آپ کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ قانون سازی تو دیکھیں ہم نے انہی چیزوں پہ ہماری فوکس ہے جو کہ انتخابات کو غیر شفاف، یہ بھی غیر شفافیت کی ایک بڑی بھونڈی سی مثال ہے. تو ہم تو الیکشن ڈے کے دن ہم یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ، لیکن جو گھروں میں ہوتے ہیں، جو ڈرائنگ رومز میں، آپ نے سینٹ الیکشن میں نہیں دیکھے ویڈیوز، یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے. مجھے تو یہ حیرانگی ہے کہ اس پہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. ہم نے سینٹ میں دیکھے جہاں پہ کہ لوگوں نے تتھے لگائے ہوئے ہیں جی، اور کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ صرف قانون سازی کے ذریعے تو نہیں ہوگا. قانون سازی میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ووٹ خرید سکتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی خرید نہیں سکتے. کہاں لکھا ہوا کہ خرید سکتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی نہیں قانون میں پروویژن. یہ تو دیکھیں نا، یہی اسی کی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ بنی ہوئی ہیں، انہوں نے ساری عمر یہی کیا ہے. یہ لائے پیسے میں کلچر یہی ہے. آپ بتائیں سینٹ کے الیکشنز میں یہی ہوتا ہے. نہیں شبلی صاحب دیکھیں، دنیا میں اس کی حوصلہ افزائی کے جو اس کلچر کی حوصلہ شکنی کے طریقہ کار یہ ہے کہ پارٹی میں پہلے سکروٹنی ہوتی ہے، اس آدمی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جس کی کچھ خدمات ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دن پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، دوسرے دن ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، تیسرے دن الیکشن جیت کے آتا ہے اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے یا کوئی بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے. یہ اصلاحات تو لانی چاہیے کہ کم از کم کسی شخص کو ٹکٹ کے شرائط کیا ہوں گی، الیکشن لڑنے کی شرائط کیا ہوں گی، اس طرح کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں. پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور شخصیات کی حوصلہ شکنی کی جائے. آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیبلش انٹرینچڈ قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کہ اپنی جڑیں خوب مضبوط کی ہوئی ہیں اس سسٹم کو دوام دینے کے لیے، اس میں جب بات آتی ہے اس کی الیکشنز کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک ذاتی وہ ہے، یہ میری گورنمنٹ کا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آئیڈیا ایسا ہی ہے کہ ایسا قانون آنا چاہیے کہ جس میں کہ ایک بندہ ہے جو کہ پارٹی میں آج شامل ہوا ہے تو وہ ایک پارٹی سے نکلا ہے اور دوسری پارٹی میں سے اس کو 2 سال اس الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں اس کو حصہ کا اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا، جب آئیڈیالوجی مر جاتی ہے، جب آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے تو لوگ چھلانگے مارتے پھرتے ہیں، وہ پھر ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں. سر اس پہ تو اپوزیشن نے شبلی صاحب ایک بل پاس کروایا ہے. اب کیا حکومت اس کی حمایت کرے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور جو دیگر جو معاملات ہیں، جو آڈیو لیکس ہیں، ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب، شبلی صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست میں ریسٹوکریسی ہے اور اس کے علاوہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، تبھی سیاسی اخلاقیات جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. لیکن ارشاد صاحب، اگر ہم پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں بڑے پیمانے پہ الیکٹیبلز ہیں اور یہ اسی طرح کا سیاسی کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سیاسی کلچر ارشاد صاحب مختلف ہے پیپلز پارٹی نون لیگ سے؟ ایک چیز کا بہرحال آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی نے 2013 کا الیکشن، اس سے پہلے 8 کا تو بائیکاٹ کیا تھا، 2 کا الیکشن جو ہے، اور 97 میں عمران خان صاحب نے اپنے جو ہارڈ کور ورکر تھے، جو نوجوان تھے، ان کو ٹکٹ دیے. لیکن ہمارا کلچر اتنا خراب ہو چکا ہے، پولیٹیکل کلچر، کہ اس کے رزلٹ نہیں آئے. اور آپ اقتدار میں آ کے، پاور میں آ کے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. کوشش یہ یعنی واحد جماعت ہے جس نے یہ کوشش کی. بھٹو صاحب نے 1970 کے الیکشن میں ایسا کیا تھا، اس کی مثال بھی دی جاتی ہے. لیکن اس وقت بھٹو صاحب کو کوئی الیکٹیبلز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں صورتحال یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے 2013 تک کوشش رزسٹ کیا کہ جی میں اپنی نئی ایک کور پیدا کروں، نئی ایک کلاس پیدا کروں ایماندار لوگوں کی، اور وہ کوشش تو اب بھی ہو رہی ہے. مجبوری ہے کہ اب 2018 میں پانی پھر گیا نا پھر اس پہ جب الیکٹیبلز بڑی تعداد میں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اصل میں جو سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے وہ اپنے ورکر کو امپاور نہیں کرتے. دوسرا، عوام کی سیاسی تربیت ہونی چاہیے کہ عوام بھی تو ووٹ دیتے ہوئے انہی ظالموں کو، انہی لٹیروں کو، وہی ڈاکو، ہمارے جو ہم دیہاتی لوگ ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں،
ہم جس شخص کو 5 سال تک یہ رونا روتے ہیں کہ یہ قاتل ہیں، یہ ڈکیت ہیں، ہماری بچوں بہوؤں کی عزتیں لوٹتے ہیں، 5 سال کے بعد اسی کو ووٹ دینے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو کوشش کرنی ہوگی. شبلی صاحب سے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بتائیے، پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں. شبلی صاحب کے کچھ عملاً کیا کیا جا رہا ہے الیکٹیبل سے جان چھڑانے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا 2018 کے الیکشن میں، دیکھیں ہماری نسبتاً نئی پارٹی تو 25 سال پرانی ہے، لیکن الیکٹورل اس میں منظر عام پہ اس کی جو پاپولیرٹی اس کی پیک اتفاق سے یہی 2011 کے بعد سے شروع ہوئی. 2010 سے وہ شروع ہو گیا تھا ڈیولپ ہونا. تو اس میں ہماری تو وہ ہے. اب جو ہے تو ایسا قانون ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے یہ جو چھلانگیں مارتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور اسے ان کی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی ان کا وہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک ہونی چاہیے، پابندی لگنی چاہیے کہ وہ ایک جنرل الیکشن تک جو ہے تو وہ نہیں لڑ سکتا کسی دوسری پارٹی سے. کیونکہ دیکھیں جی، اسی چیز نے پولیٹیکل جو ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں وہ نظریے پہ چلتی ہیں. پیپلز پارٹی کا آپ انجام دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی. انہوں نے بھٹو صاحب سے شروع ہو کر ان کے جو ہے تو آج تک بھی ان کے بہت ہی گنے چنے اب رہ گئے ہیں. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس پارٹی نے اپنے نظریے کو، اپنے ورکر کو اس نے اگنور کیا، اور اس نے جو ہے تو اپنی پارٹی کو سمیٹ کر اور ایک رورل سندھ کی پارٹی بنا دیا. اب دیکھیں نا، اتنی یہ پارٹیز کیوں نیچے جاتی ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ جب نظریے سے ہٹتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ جو ہوتی ہے، جو ان کے جو گراس روٹ پہ جو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی بزن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ بدل رہے ہیں تو ہم بھی اپنی پارٹیاں بدلیں، ہم بھی اپنے ووٹ بیچیں، ہم بھی اپنا یہ کریں. تو میرے خیال میں اس کے لیے ضرور ایک ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں نا، وہی کنسنسس ہے. اب ہم اگر EVM لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اب قانون بھی بن گیا ہے، جو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا، اب اس میں یہی ہے کہ دیکھیں آپ اپوزیشن جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے. وہ بالکل ان کو ہم نے بڑا آفر کیا کہ آپ آئیں، ہمیں بیٹھیں، ملیں، لیکن انہوں نے بس نہ، کیونکہ اس سے ان کا پورا وہ جو انتخابی ایک جو اسکیم ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کے بینیفیشری رہے ہیں جو پرانا مینول سسٹم ہے. تو ہم نے تو یہ سب سے بڑا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تاریخ ساز وہ ہے جس میں کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی لائے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور بھی ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ ہم ان پروسیسز کو بھی ہم ایڈریس کر سکیں. شبلی صاحب، یہ شفافیت اور دیانت کا نعرہ ہے، بدعنوانی کے خاتمے کا، انصاف کا نعرہ ہے، لیکن یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے کرونا کے حوالے سے، 40 ارب کی بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں مشینوں کی خریداری میں، ادویات کی خریداری میں، دوسرے معاملات میں. ایک تو ہے پیپر رولز کی خلاف ورزی، لیکن اگر کمپرومائز کوالٹی پہ بھی ہوا ہے، سٹینڈرڈ پہ بھی کمپرومائز ہوا ہے، اور بدعنوانی بھی ہوا ہے، تو اس حکومت کے دور میں تو یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پر وبا کے دنوں میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ میں خود PAC کا ممبر ہوں، اور میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو پروسیجر لیپسز ہوتے ہیں اس کے بھی پیراز آتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. اس پرٹیکولر کیس کا، جس طرح آپ نے خود کہا کہ وبا کے دوران، دیکھیں جو کووڈ آیا تھا اس میں ایمرجنسی تھی، جس میں کہ آپ کے پاس یہ چانس ہی نہیں تھا کہ آپ وہ پورے پروسیسز کو پیپرا کے اور اس کے اور اس کے اور کوالٹی کی بات کرتے. ظاہر ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ یہ کوالٹی کی چیزیں ہو، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساری دنیا اسی مرض سے دو چار تھی، تو ہر ایک اس میں تو چیزوں کا ملنا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا تھا. تو اس لیے یہ جو 40 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پروسیجرل لیپسز ہی ہیں، یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ پروسیجرل لیپسز ہیں. اور اس حالات میں آئی تھنک کہ آپ کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا اس ہیلتھ منسٹری کو، یا جو بھی اس کی پروکیورمنٹ کر رہے تھے، کہ بڑے سخت حالات تھے جس میں کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ایمرجنسی کی چیزیں تھی، آپ کو چاہے نہیں. شبلی صاحب یہ جو پروسیجرل لیپسز کی آپ بات کر رہے ہیں یا بے ضابطگیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ اس کا والیوم 40 ارب روپے تک ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ دہاڑی لگانے والوں نے لگا لی ہے؟ یا تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ کہاں یہ لیپسز ہیں اور کہاں یہ جان بوجھ کر ہوا ہے. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، بالکل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نہ میں نے بنائے ہیں نہ آپ نے بنائے ہیں. صحیح. تو یہ اگر پروسیس اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی پروسیجرل، اور اس کی بھی اچھی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا پروسیجر لیپسز
किस वजह से हम नहीं कर सके हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इस पे क्लियर होना चाहिए और हमें और इंशाल्लाह मिलेगा, जवाब मिलेगा। बिकॉज देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खुद नहीं है करप्ट, अगर वो उनके कोई कारोबार नहीं है, वो क्यों, मतलब है कि अगर शिबली करप्शन करे तो क्यों करे? अच्छा शिबली साहब, ये तो हो गया, ठीक है। ये फरमाएं कि आपने, हुकूमत ने यानी एक कमेटी बनाई है जो इश्तिहारात, जो अखबारात के चैनल्स के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए इश्तिहारात में माजी में गड़बड़ होती रही, उसके लिए अपोजिशन का दावा मुतालबा ये है कि ये आप अपनी कमेटी बनाने के बजाय जुडिशल कमीशन या कमेटी बनाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, मौजूदा दौर का भी हो जाए, हिसाब किताब सबका भी हो जाए। ये इस तरफ क्यों नहीं आते आप? नहीं, देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि हर चीज अदालत में ले जानी चाहिए, हर चीज जुडिशल कमीशन, सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि एक अपोजिशन की और जो हुकूमती पार्टी है, अलाइज है, उनको मिला के कमीशन बनाया जाए जिससे कि वो ये देख सके। मैं तो आपको पता है, मतलब मैं तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुका हूँ जी। एक साल में वो आपसे भी मेरी मुलाकात होती थी, अगर कोई एक शख्स कह दे, एक चैनल कह दे कि हमने उसको पिनलाइज किया है या हमने उसको, आप अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ले आप, तो अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे वो अखबारात में इश्तिहारात हो। शिबली साहब, आप कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी बने इस मामले पे, मतलब है दैट कैन बी वन सोल्यूशन, व्हाई नॉट? अपोजिशन के भी अरकान हो उसमें, बिल्कुल जाहिर है, आई मीन अपोजिशन के भी अरकान हो। ये मेरा एक सोच है कि इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक, लेकिन देखें शिबली साहब, एक मामला और है ना, अपोजिशन ये भी कहती है कि पिंडोरा बॉक्स का मामला आया तो आपने अपने ही मातहत सेल से जो है वो इंक्वायरी करवाने की बात कर ली, इश्तिहारात का मामला है तो हुकूमत जो है हुकूमती कमेटी बना दी गई। नहीं, मुझे एक बात बताएं आप, ये जो इशू हुआ है इसमें तो ऑलरेडी कन्फेशन है। मरियम नवाज खुद कह रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं, एंडोर्स कर रही हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, उन्होंने ये किया है। फिर झूठ पे झूठ बोलते रहे कि जी ये 2009 और 10 की हो सकती है, ये पार्टी फंड्स के लिए थी। आप मुझे बताएं कि कोई रिकॉर्ड आप देखें ना, ये आपका भी काम बनता है, ये आपके फील्ड से रिलेटेड है, आपके साथ भी कल ऐसे हो सकता है। नहीं शिबली साहब, मैंने तो अपने प्रोग्राम में ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ने या अपने दौरान इक़्तिदार कोई पार्टी कैंपेन की नहीं, तो वो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये पार्टी फंड्स की बात हो रही थी? हमने तो कहा है, अपने प्रोग्राम में कहा है। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा है ना, ये तो उन्होंने कहा है जो 2015 में जो चैनल बने थे ये उसकी बात कर रही हैं, उन्होंने तो कन्फेशन कर ली है, तो कमेटी किस चीज की होनी चाहिए? जस्ट बिकॉज उनका ये है कि जी अगले ने भी चोरी की है, आप पकड़े गए हैं, आप अपने खुद जुबान से आपने इकरार किया है कि हाँ जी ये मेरी ही वीडियो है और मेरी ऑडियो है जो कि मैं सुन रही हूँ, उसमें तो इकरार जुर्म ऑलरेडी है। तो फिर हमें कमेटी की क्या जरूरत है? जरूरी है कि इस पे कमेटी बने, इस पे तो एक्शन ले। आप अपने जितने भी PFUJ है, CPNE है, जितने भी इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इसके मुद्दई बने। ये कोई हमारे साथ तो नहीं हुई थी ज्यादती, ये आप लोगों के हक पे मारा गया था, जो आपके और कलीग्स हैं ये उन पे गया था और इतराफ जुर्म है। सो व्हाट काइंड ऑफ कमेटी आर वी टॉकिंग अबाउट? जी ठीक है शिबली साहब, सर हमारे पास मैंडेट नहीं है ना तहकीकात का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शिबली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।